آج کی اس تقریب کو کبیر والا کی سرزمین پر آنے والے وقت میں قائم ہونے والے انقلاب کا ذریعہ بنا دے۔ آپ نے مختلف حضرات کی گفتگو سماعت کی ہے اور آپ تمام ہی 36 کے قریب تحصیل کبیر والا کی یونین کونسلز میں سے نمائندگی کرتے ہوئے اس تربیتی کنونشن کا، اس ورکرز کنونشن کا حصہ ہے، تو میں یہ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ تمام تحصیل کبیر والا کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں تشریف لا کر نہ صرف یہ کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، بلکہ یہاں سے جانے والا ہر ذمہ دار، ہر فرد اپنے اپنی یونین کونسل میں یہاں سے دیے گئے پیغام کو، یہاں سے دیے گئے پروگرام کو اپنے حلقہ احباب میں، اپنی مسجد میں، اپنے ڈیرے پہ، اپنی بیٹھک پہ، اپنے علاقے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو بلدیاتی انتخابات کی آمد قریب ہے، تو اس حوالے سے زیادہ تر ساتھیوں نے اپنے ذہن کو تیار کر رکھا ہے اور بلدیاتی انتخابات کے اکھاڑے میں اترنے کے لیے مختلف جماعتیں تیاری کر رہی ہیں۔ پاکستان رائے حق پارٹی بھی پنجاب بھر کے اضلاع میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہے، لیکن اگر انتخاب میں اترنے والی پارٹیوں کو نہ گنا جائے، انتخاب کے میدان میں اترنے والے مزاجوں کو گنا جائے، تو وہ مزاج دو طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ پارٹیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، آپ گنیں گے تو شاید 4-5 بڑی پارٹیاں گن لیں، 8-10-12-15 پارٹیاں بھی آپ کو نظر آ جائیں، لیکن مزاج لوگوں کے دو طرح کے ہوتے ہیں، اور اس دو طرح کے حصوں کو اگر آپ نیچے تقسیم کرتے چلے جائیں تو وہ مزید بھی تقسیم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس کا آسان ترجمہ اگر میں کبیر والا کی سرزمین پہ کروں تو یہ ہے، وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈٹنے والے اور ایک ہوتے ہیں بکنے والے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل لے لیں تو ایک ہوتے ہیں ذہنی طور پر پسماندہ اور ایک ہوتے ہیں حریت پسند۔ اس کی مزید تقسیم کر لیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ذہنی غلامی کا شکار، اور ایک ہے جو ایک لمحے کے لیے غلامی کو گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح کے لوگ آپ کو مختلف حلقوں میں، مختلف جگہوں میں نظر آتے ہیں۔ اپنی اور اپنے شہر کی اور اپنی یونین کونسل سے لے کے اپنے ضلع تک اور اپنے صوبے اور ملک تک کی بقا کو سامنے رکھ کر اصولوں کی بنیاد پر سیاست کر کے آگے نکل جانے والے لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ زمانہ قدر نہ کرے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں زمانہ یاد انہی کو رکھتا ہے، بھلے ہی زمانے میں ان کے پاس اس طرح سے وسائل نہ ہوں، بھلے ہی زمانے میں ان کے پاس اس طرح سے آسائشیں نہ ہوں، لیکن اصول پرست سچی سیاست کرنے والے، ذہنی غلامی سے کوسوں دور اپنے اصولوں پر قائم رہ کر سیاست کرنے والے کو دنیا جانتی ہے اور دنیا یاد رکھتی ہے۔ بڑے بڑے سردار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن سچائی کا مقدمہ لڑنے والوں کو دنیا کبھی فراموش نہیں کرتی۔ ہمارے پاس یقیناً اسباب کی، وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جن لوگوں کے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دربار سے اور ان کے راستے سے ہمیں جو چیزیں عطا ہوئی وہ کیا ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہو اور اس کے بعد وہ اپنا دربار لگا کے بیٹھتا ہو سکتا ہے کوئی کسی کو اپنا بڑا مانتا ہو اور وہ اپنے ڈیرے یا اپنی جگہ پر اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتا ہو، لیکن ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے درباروں میں جا کر نیزوں سے ان کے شاہی قالینوں کو پھاڑ دیا اور ان کے تخت پر نیزے کو گاڑ کے گھوڑا باندھ کے بادشاہ کے برابر میں محمد کریم کے غلام بیٹھ کے کہتے ہیں وہ اور ہوں گے جو دور بیٹھ کے بات کرتے ہیں، برابر بیٹھ کے ہم سے بات کرو۔
ڈھلی گل اسلام وچ ہوندی کوئی نہیں، کمزور بات اسلام میں ہوتی نہیں ہے، تگڑی بات اسلام میں ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پر گئے، کفار کی فوجوں نے صحابہ کرام کو لالچ کے طور پر یہ کہا تمہیں بھوک نکال لائی ہے، تمہیں فقر نکال لایا ہے، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہو، کچھ نہ کچھ تمہیں پیسے ویسے دے دیتے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے، ہمیں نکال کے بھوک لائی ہے، ہمیں نکال کے پیاس لائی ہے، لیکن ذہن میں رکھنا تمہارے پیسوں سے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہماری پیاس بجھے گی تو تمہارا خون پینے سے بجھے گی۔ ہمارے ملک میں سیاسی طور پر میدان میں اترنے والوں کو جس پیرامیٹر سے گزرنا ضروری ہے، جس ماحول سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اس نے لوگوں پہ باور کروانا ہے کہ میں ایک میچور کینڈیڈیٹ ہوں، تو اس نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ فی الفور اس کو ایک لینڈ کروزر چاہیے، اور فی الفور اس کو ایک ریوو یا 2 ریوو ڈالے چاہیے، اور اس کے بعد اس کو 5 10 8 لوگ چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ جائے، لوگوں سے ملے، اور اس کے بعد لوگ پھر اس کو اپنے ڈیرے پہ بٹھا کے کہیں نہیں میاں صاحب تو سیٹ کاٹ جا سو تھوڑی تک کیا بات ہے، تھوڑے مقابلے دے بے جناب گل ہی کوئی نہیں۔ یہ کہنے والا وہ ہوتا ہے جو در حقیقت ذہنی طور پر پسماندگی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جس نے نہ کردار دیکھا، جس نے نہ بات دیکھی، نہ اصول دیکھا، نہ سچائی دیکھی، نہ اس کا قد کاٹ دیکھا، بس ہکو ہی ٹیوٹا لدیاں گڈیاں ویکھین۔ اب ہوتا کیا ہے، میں ایک دن پرانے سیاستدانوں کی کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو اس وقت ملک کے صدر وزیر اعظم تھے، وہ جن گاڑیوں میں اترا رہے تھے، وہ جن کاروں میں اترا رہے تھے، وہ جس فرنیچر پہ بیٹھ کے اترا رہے تھے، 20 سال پرانی وہ گاڑیاں، 20 سال پرانا وہ فرنیچر، 20 سال پرانی وہ خوبصورت جناب لینڈ کروزرز، اب دوبارہ کبیر والا کے کسی عام آدمی کو بھی کہو نا یہ کار تجھے چاہیے تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ صدر وزیر اعظم جس فرنیچر پہ اکڑ کے بیٹھتا تھا، وہ فرنیچر آج غریب بندہ بھی اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پسماندہ سوچ والے لوگوں سے، تسا تا گڈیاں ویکھ کے ووٹ دتیاں، 20 سال بعد گڈی نو تا ویکھن والا بندہ ہی کوئی نہیں، تسا تا سونے صوفیاں تے فرنیچر نو ویکھ کے ووٹ دتے ہیں، 20 سال بعد وہ جو صوفے، وہ جو جناب بیڈ تے پلنگ تا کوئی اپنی غریب دھی نو دیون واسطے تیار نہیں، تسا جنہ شیاں نو ووٹ دتے ہیں انہاں دی تا 20 سال تو بعد قدر مک گئی۔ آؤ میں تہاڈی ملاقات حق نواز جنگوی نال کرینا، 35 سال پہلے ہی اٹھائیں گے، آج ہی اٹھائیں گے۔ وہ ماڈل پرانے ہو جاتے ہیں۔ آؤ میں لے کے جاؤں محمد کریم کے دربار میں، وہ ساری باتیں پرانی ہو گئی، لیکن وہ 313 جو حضور کے ساتھی بدر میں اترے تھے، کیا آج بھی قرآن ان کے ترانے گاتا ہے یا نہیں گاتا؟ آؤ دیکھو وہ پسماندہ لوگ جنہوں نے گاڑیوں کو دکھا کر سیاست کی، جنہوں نے خوبصورت محلات کو دکھا کر سیاست کی، جنہوں نے خوبصورت صوفوں کو رکھ کر سیاست کی، ڈیروں کو سجا کے سیاست کی، 20 سال کے بعد ان کے ڈیروں کے ڈیزائن پرانے ہوئے، ان کی گاڑیاں پرانی ہوئی، ان کے طور طریقے پرانے ہوئے، ان کو کوئی سلام دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آؤ 20 سال کے بعد آج بھی اعظم طارق کی بات وہیں پہ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی؟ وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جاگیردار ہیں، ساڈا تو انہاں دے نال ٹاکرا ہی کوئی نہیں، ساڈا انہاں نال میچ جڑدا ہی کوئی نہیں۔ ہماری بات شروع ہی حضور کی ختم نبوت سے ہوتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو؟ وہ گاڑی جس کا ماڈل سال کے بعد بدل جائے، ہم حضور کے صحابہ کی محبت رکھتے ہیں، قیامت آ سکتی ہے، یہ ماڈل پرانا نہیں ہو سکتا۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، پاکستان رائے حق پارٹی اصولوں پہ سیاست کرتے ہوئے، اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے، اپنے اکابرین سے ملنے والے مشن اور کاس کو لے کر آگے بڑھ جائے۔ تم لینڈ کروزروں کی بات کرتے ہو، گلیاں تو دور رہ گئیاں، میں وینا وڈیرا گھروں نکلتا کہڑا۔ تم کہتے ہو وہ باہر نہیں ہے، باہر تو دور کی بات ہے، پہلے گھروں نکل کے دکھاؤ سانو۔ میں بتاؤں گا یہاں پر بنیاد اسلام بل کی مخالفت کرنے والا کون کون تھا۔ انتخابی کھاڑا لگنے دو،
میں بتاؤں گا کھول کھول کر حضور کی ختم نبوت پر اعتراض کس کس کو تھا. تم بات کرتے ہو تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ وہ تم جاؤ اور تمہارے پسماندہ سیاست والے لوگ، پاکستان رائے حق پارٹی اپنے قدم اٹھا چکی ہے اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تم دیکھتے رہ جاؤ گے. تحصیل بھی ہمارے پاس ہے، ضلع بھی ہمارے پاس ہے، قومی بھی ہم لیں گے، صوبائی بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. میرے اللہ نے چاہا ہم اپنے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ کر دم لیں گے. وہ جی مولویاں انہاں مولویاں کرنا کیے انہاں تو ہوندا کیے آ میں تیرے چا لا دینا میرا گھل کا آ کے دیکھ. جس بندے نو بہت شوق ہوے انہاں تو ہوندا کچھ نہیں. آؤ میں اپنا حلقہ دکھاتا ہوں. یونیورسٹی آف جنگ قائم ہے. آؤ میں اپنا حلقہ دکھاتا ہوں. 70 سالوں میں جتنا بڑا ہاسپٹل بنا تھا اس سے بڑا ہاسپٹل ان 5 سالوں میں آپ کے بھائی نے بنوایا. آؤ میں دکھاتا ہوں جنگ کے لوگوں کو، جن جاگیرداروں نے، جن سرمایہ داروں نے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی اور میرے جنگ کے لوگ سیوریج کے گندے پانی کی اذیت سے گزر رہے تھے. اللہ کی مہربانی سے 1 ارب 28 کروڑ روپے سے ایک سیوریج کا میگا پروجیکٹ، اور گزشتہ کل ورلڈ بینک سے میٹنگ کے بعد 28 کروڑ روپے کے دوسرے پروجیکٹ کی بھی ہم نے حتمی منظوری لے لی ہے. آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں انشاءاللہ آپ سب کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیے گا. اور روڈ بھی ہم نے وہ شروع کرایا جڑا کبیر والے تو جان وائیگا. میں کہ تو میرے سجنا ٹاپتے آونا، اس روڈ تو میرے سجنا آونا، جتنے سجنا آونا ہوئے اتنے بندہ پھول بھی چاہیے، اتنے بندہ استقبال کرتا ہے. آئیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ وہاں پر شاہراہ سیدنا ابو بکر صدیق کیسے بنی ہے، شاہراہ سیدنا عمر فاروق ہے، شاہراہ سیدنا عثمان غنی ہے، شاہراہ علی المرتضی ہے. اور ابھی ہم 55 کروڑ کی، آدھا ارب سے بھی زیادہ ہم نے ملتان روڈ جنگ، فیصل آباد روڈ جنگ اور سرگودا روڈ کے 10 کروڑ روپے سے علیحدہ فنڈ منظور کروانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے جنگ کو موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے 28 ارب روپے کا بجٹ منظور کروا لیا ہے. اور وہ میں بتاؤں گا آپ کو، وقت آنے دے، میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا. کچھ پروجیکٹ تو ایسے ہیں جو اللہ کی مہربانی سے اکابرین کی قربانیوں اور اخلاص کی برکت سے آپ کا بھائی اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جتنے پیسے مینوں مل رہے ہیں اتنے تواڈے ایم پی اے صاحب نوں مل رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جتنے سانوں مل رہے ہیں اتنے تواڈے ضلع دے ایم پی اے صاحب نوں مل رہے ہیں. تانوں فرق دا پتہ لگ جا سی بچا کے گھر لے جاون والے دا تے سارا قوم تے لاون والے دا فرق کتنا ہوندا. یہ بندے سوچے دے ودن یہ میاں صاحب ہر ویری نواں پٹرول پمپ لگ جاتا ہے، ہر ویری 2 مربے لا لیں، ہر ویری جناب نویاں سوسائٹیاں کٹیاں جاندیاں، ہر ویری یہ سارا کچھ ہوندا ہے. او بھائی یہ ذہنی پسماندگی کی بات ہے، وہ آپ کے پیسے ہیں. سانو سارا پتا ہے کہ پیو دادا کیڑا کچھ چھوڑ کے گیا، سانو پتا ہے. ہمیں پتا ہے جب تم اقتدار میں تھے تمہارے پاس کیا تھا، اور جب تم اقتدار سے علیحدہ ہوئے تمہارے اثاثے کتنے زیادہ ہوئے، ہمیں پتا ہے. کبیر والا کے باشعور لوگ جانتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں جانے سے پہلے تمہارے ایسٹس کیا تھے اور آج تمہارے ایسٹس کیا ہیں. اور اگر یہ اثاثے بنے اپنی تنخواہ سے بنا کر بتاؤ، اور اگر نہیں بتائے تو اس کا مطلب ہے تم نے کبیر والا کے چگچی رکشا چلانے والے کے خون کو چوسا ہے. اس کا مطلب ہے تم نے تھانے کچہری میں رشوت خوری کے بازار گرم کیے ہیں. اس کا مطلب ہے تم نے تحصیلدار اور پٹواری سے پیسے کھائے ہیں. اس کا مطلب ہے تم نے ٹھیکیداروں سے بھاری رشوتیں وصول کی ہیں. اور وہ غریب کا خون پیسہ
جو چنچی رکشا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، سر پہ تگاری رکھنے والا، ہل چلانے والا، ادھار لے کے گندم کاشت کرنے والا، ادھار لے کے فصلوں کو کاشت کر کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے والا، پاکستان رائے حق پارٹی ایک ایک مظلوم کی آواز بن کے تم سے ان کا حساب لے. حساب لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اللہ کی مہربانی سے ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن ہم حریت پسند ہیں. ہمیں ہماری ماں نے آزاد جنا ہے. تم میں بڑے بڑے ہوں گے غلام پیدا ہوئے، غلام ابن غلام پیدا ہوئے. انہوں نے صرف صدیق کی غلامی کی قسم کھائی ہے، دوسری غلامی ہمیں آتی کوئی نہیں. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو بے نظیر نے آفر کی. اس نے کہا آپ نے جس کو جو کہنا کہے، بھائی کو میتھو ٹلا جاؤ کہ میتھو ٹل جاؤ، یہ نہ کہیں عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں. کسی اور نے بھی کہا تھا، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا، ہم نے اس کو برداشت کیا ہے. مولانا اعظم طارق کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا بی بی ایک دن 50,000 سال کا بھی ہے اور میں نے اپنے نبی کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. میں عالم اسمبلی میں بیٹھ کر وہی بات کہوں گا جو گنبد خضرا سے آواز آئی ہے، دوسری بات نہیں ہو سکتی. اس لیے دینی، سیاسی، سماجی کبیر والا کی تعمیر و ترقی کے لیے، کبیر والا کے نہ صرف کبیر والا بلکہ ضلع خانے وال کے لیے آپ کو بنیاد بننا ہوگا، آپ کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور آپ کو کردار دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کو گاڑیاں اور زمینیں اور جائیدادیں، اور میں تمہیں ایک اور گل ہی دساں، ایک اور ہی دساں، سواد اسے دی دولت دا ہوندا ہے جیڑی سونے مصطفیٰ دی غلامی وچ خرچ ہوئے. حضرت عثمان نے 3 ارب روپے حضور کی اپیل پہ چندہ دیا، 3 ارب روپیہ ایک ہی وقت میں. اور جڑے دوے بندے ہیں، بتاؤ ابو لہب کا مال کدھر ہے؟ عثمان کے تو 3 ارب کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ جو بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے ان کا تذکرہ ہے کہیں؟ ختم ہو جاتی ہے بات. اور میں یہ عرض کر دوں، یہ جو دکھانے والے کرائے کے ٹٹو رکھے جاتے ہیں، یہ جو دکھانے والے یہ جڑے ہوندے نے، یہ جو بھانڈ لے کے آتے ہیں، بہوں گل چاہ کے کیتی، یہ جڑے شمر دے مالشی ودے ہوندے نالو، یہ جڑے گلا چاون والے، پٹن والے، گلا کرن والے، میاں صاحب ایتھوں ادو چھک دیتا ہے تو میاں صاحب ادو چھک دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ ذہنی پسماندگی اتنی بری لعنت ہے کہ پولنگ کے دن غریب لائن میں کھڑا ہو کے ووٹ ڈالتا ہے، وہ خوش آمدی ہے، آپ کو کسی لائن میں نظر نہیں آتے. اور ساڈا گرمی کھلوون دا ویسے ہی تجربہ زیادہ ہے، سدا تو 19 جون تے آمن لگ گیا، ساڈا ویسے ہی تجربہ بڑا ہے. میں جنگ میں اللہ کی مہربانی سے 25 جولائی کی تپتی ہوئی گرمی میں میں اپنے جنگ کے لوگوں کا احسان نہیں دے سکتا. بوڑھی میری ماں نے، بوڑھے میرے بزرگوں نے بیماری اور بڑھاپے کے باوجود سخت گرمی میں 2-2 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کر مجھے اتنا ووٹ دیا کہ شام کو مجھے پتا چلا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے دیا گیا. اور میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نسبت مصطفیٰ، نسبت اصحاب رسول کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت رکھی ہے کہ ایک بوڑھا، اس نے کہا پتہ نہیں اگلا سا ہوئے نہ ہوئے، اگلے الیکشن تے میں ہوا نہ ہوا، میں نے ووٹ حضور کی محبت میں معاویہ اعظم کو دینے جانا ہے. وہ بوڑھا اپنے بچوں کے کندھوں پہ پولنگ پہ آیا، ووٹ ڈال کے گیا. اور جب میں اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کی بات کر رہا تھا، مجھے کسی نے کہا او باقی سب خاموش ہیں، مغرب ناراض نہ ہو جائے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور کی شفاعت تو مجھے بھی چاہیے، لیکن میں اس بوڑھے کا قرض نہیں بھول سکتا جس نے کندھوں پہ آ کے مجھے ووٹ ڈالا تھا. آج دنیا ناراض ہو جائے، لاکھ مرتبہ ہو جائے، ہم حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. اور آپ تک ایک اطلاع پہنچی ہوگی، جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے زبانوں کو تالے تھے، آپ کا بھائی بول رہا تھا یا نہیں بول رہا تھا؟ مجھے اس وقت لوگوں نے یہ بھی کہا مولانا صاحب بہو گلا کریں دے مڑی یو بچنا نے اور کچھ نہیں بچنا.
یہ مڑ مذہب دی اگاں جا مڑ سارا فائدے ہونے نہیں تھے، کئی شاہ نہیں لبڑی۔ اللہ کی مہربانی سے آج میں جنگ کی ڈیولپمنٹ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ معاویہ اعظم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صدیق کے جوتوں کی برکت ہے۔ اس لیے طے کر لیں ہم اور ہمارا گروپ حریت والے لوگ ہیں، آزادی کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہوگا کوئی جاگیردار اپنے گھر ہوگا، دانے ساڑھے گھر کوئی نہیں کھلیندر آتا، ہوگا کوئی ہوگا اپنے گھر میں ہوگا۔ ہم نے پوری جرت کے ساتھ میدان میں آنا ہے، اور جو پسماندگی میں مبتلا لوگ ہیں ان کو ہم نے آزادی کے سبق پڑھانے، ان کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ اور میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک پیرامیٹر پیمانہ دے کے جا رہا ہوں، اس پہ آپ تولیے گا۔ ایک گروپ یہ ہے جس کے کینڈیڈیٹ استری کے نشان پر میدان میں اتریں گے، ایک دوسرا گروپ ہوگا جس کے کینڈیڈیٹ میدان میں اتریں گے۔ بس آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے، آپ کے سکولوں، آپ کے ہسپتالوں، آپ کے علاقائی چھوٹے بڑے مسائل میں اگر گھرے ہوئے اس جماعت کے لیڈران آپ کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی تکلیف کو یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دوسری جماعت کے بڑے قائدین، ان کے اسی سکول میں بچے پڑھتے ہیں جس میں آپ کے پڑھتے ہیں، ان کا علاج اسی ہسپتال میں ہوتا ہے جس میں آپ کا ہوتا ہے، ان کے بچے اسی سکول میں جاتے ہیں جس میں آپ کے جاتے ہیں، ان کے گھر اسی طرح ہیں جس طرح آپ کے گھر میں مہمان آئے آپ جس طرح اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کے گھر میں مہمان جائے، اول تو آپ جیسے مہمان کو وہاں پہ نام ہی کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی چلا جائے تو وہ ہوتا ہے جس کا تعلق 4-5 مربوں سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ تو پھر آپ فیصلہ کریں، میں نے اس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے جس کی قیادت کا لائف سٹائل کبیر والا کے عام آدمی جیسا ہے، جس کا علاج کبیر والا کے عام اسپتال میں ہوتا ہے، جس کے بچے کبیر والا کے عام سکول میں پڑھتے ہیں، جس کے گلی محلے کے مسائل کبیر والا کے عام مسائل کے برابر ہے، وہ تو میری آواز ہو سکتا ہے، وہ تو میرا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جس کے بچے دوسرے سکولوں میں پڑھتے ہیں وہاں میرے بچے نہیں پڑھتے، جس کا علاج دوسرے ہسپتال میں ہوتا ہے وہاں پہ میرے بچوں کا علاج نہیں ہوتا، جس کا رہنا سہنا مختلف ہے اور ہمارا رہنا سہنا مختلف ہے، وہ جس غربت ویکھی نہ ہوئے وہ غربت دا علاج کی تو کرے سی۔ آپ طے کریں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا، اور یہ آواز آپ نے اپنے حلقوں میں دوسرے لوگوں کو شعور پیدا کرنا ہے۔ آپ یقیناً اس حوالے سے کام کر رہے ہوں گے، اور جب آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا فجر کی نماز میں مصلی پہ اگر کسی کی قیادت ہے تو آپ کے گروپ کی، جمعے کی نماز میں منبر پہ اگر قیادت ہے آپ کے گروپ کی، اسمبلی کے اندر اگر آزادی کی آواز ہے آپ کے گروپ کی، ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے لیے اگر کوئی آواز متحرک ہے آپ کے گروپ کی، علاقے کی فلاح و بہبود تعمیر و ترقی کے لیے اگر کسی کی آواز ہے آپ کے گروپ کی ہے، آپ کے بچوں جیسا علاج اگر کسی کا ہے تو آپ کے گروپ کا ہے، آپ کے بچوں جیسا سکول کسی کا ہے آپ کے گروپ کا ہے۔ جیسے لے ہاں ہکو جائے تو مڑ ووٹاں لے وکھرے وکھرے کے گلو ہو سکتے اسا ہکو جائے ہاں یا کوئی نہ، اگر ہم ایک جیسے ہیں تو پھر ایک جیسے لوگ ہی ایک جیسے کے مسئلے حل کریں گے۔ مینوں ایک بندہ آدھا میں ووٹ انہاں نوں دتے ہیں جنہاں دے گھر بجلی جاوے تے جنریٹر پہ چل دین، تے میں کہ توں آدھا بتی جاوے میں تے چھت تے منجا پا کے سمنا، میں کہ مڑ اگلی والی لاب رکھ اس بندے نوں ووٹ دے جیڑا بجلی جاون تو بعد چھت تے منجا گھت کے ستا پیا ہوئے، جس بندے گرمی ویکھی نہ ہوئے او تواڈیاں انرجیاں پوریاں پیا کردا، اے آدھے جڑے کھاد دے گٹو نے پہ لبدے انہوں تو لبدے پے، آپ کو نہیں ملی اس دے رقبے تے کھاد پوندی ہے کوئی نہیں پوندی، تواڈے تے کھٹ گئے اس دے کھٹے، دسو تواڈے کھٹے نے اس دے کھٹے، مڑ بندہ وہ جا لبو جڑا تواڈے رنگا ہوئے، کل آٹا اس دے گھر نہ ہوئے تے تواڈے گھر ہی نہ ہوئے، فاقہ تواڈے گھر ہوئے تے بچے اس دے کھانا کھا کے ستے ہوئے نہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کسی نے پوچھا زیتون کا تیل آپ استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں، کمزوری آ گئی ہے، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، جواب دیا جب تک میری رعایا سے فاقہ ختم نہیں ہوتا عمر ترنے والا حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ وزیران دی اپنی کھاد پوری تے غریب، وزیران دے اپنے بچے انگلینڈ تے غریب، وزیران دیا اپنی چھٹیاں ملکوں باہر تے تسا دریاؤں پار۔ اس لیے اس موقع پہ اپنی اہمیت کو سمجھے اور لوگوں کو اس پسماندگی سے نکالنا ایک جہاد ہے، اس کے لیے آپ ساتھ رہیں گے، ساتھ چلیں گے،
علاقوں میں محنت کریں گے، اس شعور کو بیدار کریں گے، ہر یونین کونسل کی سطح پر رائے حق پارٹی کے پروگرامات ہوں گے، ورکر کنونشن کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ بس آخر میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، صرف وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرے، صرف وہ ساتھی، دوسرا نہیں، صرف وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جو کہتا ہے میں پاکستان رائے حق پارٹی کا ورکر کنونشن اپنی یونین کونسل میں خود کروانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، دوسرا بندہ ہاتھ کھڑا نہ کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ تو ماشاءاللہ کوئی 50 کے قریب کنونشن ہو گئے۔ جتھے مینوں توفیق ہوئی میں بھی آ جاسا، سارے میرے حال نہ ٹور پویا، ویل کوئی نہیں گیڈا مڑ کے ربانی صاحب نو پریشان کیتی رکھو بے سارے تے حامل۔ میں اج تانوں سارے کنونشن دی دعوت دے کے اور تواڈے چوے ہوئے ہاتھ تے سارے کنونشن دی دعوت قبول کر چکا۔ کریں گے محنت، کنونشن کروائیں گے، شعور بیدار کریں گے، اپنے جیسے نمائندے لے کے آئیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور میں یہ کہہ دوں، آپ نے بلدیات اچھا لڑ لیا، آپ نے بلدیات کھل کے لڑ لیا، آپ بلدیات میں اپنے قدم مضبوط کر گئے۔ میرے رب نے چاہا آنے والے انتخابات میں کبیر والا سے اٹھی ہوئی آواز قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ختم نبوت کے ترانے گا رہی ہوگی۔